محترم حضرات، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم بارک وسلم۔ محترم حضرات، اس وقت چاروں طرف ایک صدا ہے، ایک آواز ہے، ہاہاکار ہے، وہ ہے پانی۔ ہر انسان کی زبان پر ایک لفظ نکلتا ہے کہ بارش ہو جائے، پانی ہو جائے۔ ہر کوئی اس کی خواہش کر رہا ہے، ہر کوئی اس کی تمنا کر رہا ہے۔ لوگ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ بادل منڈلا رہے ہیں کہ نہیں۔ اس وقت ہر کسی کی یہی چاہت ہے، یہی تمنا ہے کہ پانی ہو جائے۔ پانی، جتنے بھی اس دنیا میں جاندار ہیں، تمام جاندار اگر زندہ ہیں تو پانی کی بنیاد پر زندہ ہیں۔ انسان زندہ ہے تو پانی کی بنیاد پر زندہ ہے، جانور زندہ ہیں تو پانی کی بنیاد پر زندہ ہیں، نباتات زندہ ہیں تو پانی کی بنیاد پر زندہ ہیں، چرند پرند درند انسان نباتات جتنے بھی جاندار ہیں تمام کی زندگی پانی کی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جانور کو چارہ نہیں ملیں گے، انسان کو اناج نہیں ملے گا، انسان پینے کے لیے بوند بوند کو ترس جائیں گے۔ محترم حضرات، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی کی بنیاد پر رکھی ہے۔ ہر چیز کی بنیاد، جتنے بھی جاندار ہیں تمام جاندار کی بنیاد، اس کی زندگی پانی کی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے۔ اور ایک دلچسپ معلومات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر 71% پانی ہے، 29% خشکی ہے، لیکن 71% اور 71% جو پانی ہے جو سمندروں میں ہے وہ پینے کے لائق نہیں ہے، وہ کھارا پانی ہے، وہ پانی کھارا ہے، وہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو ہمارے لیے پینے کے لائق کیسے بناتا ہے، یہ اللہ کا نظام دیکھیے۔ جب بخارات اٹھتے ہیں، جب بھاپ اٹھتا ہے، سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے، ایک خاص تاپ میں اس کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے تو یہ بھاپ کی شکل میں یہ پانی اوپر اٹھنے لگتا ہے، اور اوپر اٹھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب سسٹم ہے، یہ اللہ کی کاریگری اور قدرت ہے کہ کوئی پائپ لائن نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں سے ٹنوں ٹن پانی کو آسمان میں اٹھا رہا ہے بغیر کسی پائپ لائن کے۔ وہ بھاپ کے ذریعے سے، بخارات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ٹنوں ٹن پانی کو سمندروں سے اٹھا رہا ہے آسمان میں۔ اور اٹھانے کے بعد پھر رب کی کاریگری دیکھیے کہ وہ ٹنوں ٹن جو پانی ہے وہ اسٹور ہو جاتا ہے، جا کر کے وہ بادلوں میں جا کر کے اسٹور ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی اسٹوریج یا کوئی ٹینکی نہیں ہے، اور ٹنوں ٹن پانی جو ہے آسمان میں ہوتا ہے، بادلوں میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔
اور پھر یہ پانی پھر اللہ تبارک و تعالی اس پانی کو جب برساتا ہے تو یہ پانی میٹھے پانی کے شکل میں برستا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا جو فلٹر پلانٹ ہے وہ کہاں ہے؟ اس دنیا میں کھارا پانی کو میٹھا کرنے کے لیے فلٹر پلانٹ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو سمندر سے اس پانی کو اٹھایا جو کھارا تھا وہ بادلوں میں جا کر کے وہ ٹنوں ٹن پانی رہ گیا، پھر اس پانی کو جو میٹھا بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسٹ منرل واٹر بنا کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس پانی کو نازل کیا، اس کا فلٹر پلانٹ کہاں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ غور کرنے کی، سمجھنے کی کہ یہ پانی بخارات کی شکل میں، بھاپ کی شکل میں اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد یہ پانی پھر برستا ہے، لیکن غور کیجئے کہ ہمارے یہاں سے سمندر جو ہے ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ اب بتائیے کہ جہاں سے یہ بھاپ اٹھا وہیں پانی یہ برس جانا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا نظام دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹرانسپورٹنگ سسٹم بھی بڑا عجیب ہے کہ ہوا کے ذریعے سے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ اب ہمارا علاقہ ہے، ہمارا ایریا ہے، یہاں ہزاروں کلومیٹر دور میں سمندر ہے، اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادل کو ہوا کے ذریعے سے ہم تک ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور ٹرانسپورٹ کرنے کے بعد ہمیں بارش سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ پھر اللہ کا نظام پھر یہاں پر یہ ہے کہ وہ پانی بادلوں کے شکل میں ایک ساتھ ٹنوں میں آ رہا ہے، اور اگر ایک ہی جگہ گر جاتا تو جہاں گرتا وہاں کی آبادی ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام سے، اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک ساورنگ سسٹم سے ایک فوارہ کے شکل میں بوند بوند بنا کر کے اس کو نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر کاریگری کہ جب یہ پانی برس گیا تو ہمارے لیے جو ضرورت تھی اتنا پانی تو ہم نے پی لیا، اتنا استعمال کر لیا، پھر باقی پانی برباد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، زمین پانی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور وہ پانی پھر زمین میں اسٹور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پانی زمین کے اندر اسٹور ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم اپنی ضرورت کے تحت اس کو کنواں کے ذریعے سے یا بورنگ کے ذریعے سے نکالتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بارش کا جو موسم ہوتا ہے اور وہ جو برفیلے علاقے ہیں وہاں پر جو بارش کا پانی آتا ہے وہاں پر یہ پانی جا کر کے برف کے شکل میں اسٹور ہو جاتا ہے، اور جب دھوپ کا سمے آتا ہے، تپتی گرمی کا سمے آتا ہے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو برف کے شکل میں پانی اسٹور ہو گیا تھا وہ پگھل کر کے دنیا کو پانی پلاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ قدرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ذریعے سے انسان کو کیسے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی زندگی کی بنیاد پانی پر رکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پانی کی اہمیت کیا ہے۔ ہارون رشید جس کی دارالسلطنت بغداد کے اندر تھی، اس کی سلطنت کا علاقہ بہت بڑا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا اڑ رہا ہے،
لیکن اس کی سلطنت کے حدود میں بغداد کے اندر وہ پانی، وہ بادل کا ٹکڑا نہیں برسا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اے بادل کا ٹکڑا، چاہے تو جہاں برس جا، لیکن اس کا خراج، اس کا ٹیکس میرے پاس ہی آئے گا۔ یعنی ہارون رشید کی سلطنت بہت بڑی تھی۔ اب کیا ہے، ہارون رشید ایک دن پیاسا ہوا، اس نے پانی منگایا اور پانی پینے کے لیے پانی کے گلاس کو اپنے منہ تک لے کر کے گیا۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا عالم تھا جس کا نام سماک تھا، اس نے کہا کہ اے خلیفہ، اگر اس پانی کی قیمت ادا کرنی پڑے تو تم اس ایک گلاس پانی کی قیمت کیا ادا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اس ایک گلاس پانی کی قیمت آدھی سلطنت ادا کر دوں گا، آدھی حکومت، آدھی سلطنت میں دے دوں گا۔ پھر ہارون رشید نے وہ پانی پی لیا۔ پانی پی لینے کے بعد اس عالم نے کہا، سماک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے خلیفہ، تم نے ایک گلاس پانی پی لیا، اب اس پانی کو نکالنے کے لیے، پیشاب کی شکل میں اس پانی کو نکالنے کے لیے تم کتنا خرچ کرو گے؟